بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ الحمدللہ یہ ہمارے جلالین کے آن لائن درس کی 60ویں قسط ہے، 60 نمبر۔ اب تک یہود کی شرارتیں، خباثتیں، ان پر کی جانے والی اللہ کی مسلسل نعمتیں اور شرارتوں کے بدلے ان پر کی جانے والی اللہ تعالیٰ کی نقمتیں، ان کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے حق تعالی شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی قربانیوں کو ذکر کر رہا ہے، تاکہ جو لوگ اپنی نسبت اسحاق علیہ السلام کی طرف کرتے ہوں یا اسماعیل علیہ السلام کی طرف کرتے ہوں، دونوں بیٹے ہیں ابراہیم کے، تو ان سب کو ابراہیم کے مرکزی نقطے پر جمع ہونا چاہیے اور سیرت ابراہیمیہ سے سبق لے کر ملت ابراہیمیہ کو قبول کرنا چاہیے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ یہ ربط اور مقصد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اِذ ظرفیہ ہونے کو بتانے کے لیے اذکر آیا، اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ ابراہیم کو آزمایا تھا ان کے رب نے چند آزمائشوں کے ذریعے، جبکہ ابراہیم کا امتحان لیا تھا چند اوامر کے ذریعے۔ ابراہیم نے ان آزمائشوں کو پورا کیا، اس میں پورے اترے، ان امتحانات کو تام طریقے سے کامیابی تک لے گئے اور کامیابی نے ان کی قدم بوسی کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے از راہ شفقت و رحمت فرمایا میری ذریت میں سے بھی کچھ لوگوں کو امامت فی الدین کے شرف سے مشرف فرمائیے۔ تو اللہ نے جواب عنایت فرمایا کہ میرے اس شرف کو اور میرے اس عہد کو ظالم لوگ نہیں پا سکتے۔ وَاذْكُرْ إِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا کی تفسیر ہمارے مصنف نے اختبار سے کی ہے۔ اختبار کہتے ہیں مبتلا میں، مبتلا بھی میں جودت اور رداعت کو ظاہر کرنا، یہ اختبار کی حقیقت ہے۔ جس کو آزمایا جاتا ہے اس کی جودت اور رداعت کو، اس کی حسن اور قباحت کو ظاہر کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا اختبار کا کہ اس کی حالت کو جاننا اور اس کی حقیقت امر پر مطلع ہونا نہیں، ورنہ سوال ہوگا کہ حق تعالی شانہ تو ابراہیم کے تمام امور سے بدرجہ اکمل واقف تھے، بلکہ وہ خالق ہیں، تو انہیں اختبار اور امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات کئی دفعہ کتاب میں آئے گی کہ جب امتحان، ابتلا، نظر وغیرہ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو مطلب ہوتا ہے علم ظہوری، نہ کہ علم وجودی۔
یعنی اللہ امتحان سے گزارتا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، نہ کہ جاننے کے لیے۔ اللہ عالم ہے کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے کا بھی، تو پھر اسے حقائق اشیاء کا علم کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ تو یہاں یہ تفسیر آپ کو کرنی پڑے گی۔ جیسے کئی مرتبہ درسگاہ کے استاذ کو اپنے طلبہ عزیز کے باب میں پوری معلومات ہوتی ہے کہ اس میں کون سا طالب علم کس معیار اور کیٹیگری کا ہے، لیکن وہ اس کو بھی امتحان سے گزارتا ہے تاکہ دوسرے طلبہ کے سامنے اس کی صلاحیتیں نکھر کر آ جائیں اور وہ بکھر جائے سب کے سامنے، اور پھر سب کی بولتی بند ہو جائے۔ تو حق تعالی شانہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، ربہ کے لفظ میں خاص اشارہ ہے کہ جس رب نے ان کی تربیت کی تھی اور ان کو پروان چڑھایا تھا، ورنہ باپ کو تو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جی وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اس لیے یہ نہیں کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ، ربہ کے لفظ کے انتخاب میں مستقل بلاغت قرآنیہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم بنی اسرائیل و بنی اسماعیل کے سنگم ہیں، ان کے امتحانات کا تذکرہ چل رہا ہے، انہیں آزمایا۔ وفی قراءۃ ابراہام، قراءت سبا میں سے قراءت میں ابراہیم کے بجائے ابراہامہ ہے جو سریانی زبان کا لفظ ہے۔ ان کے رب نے ان کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، وہ اس امتحان میں پورے اترے، انہوں نے ثابت کر کے بتایا۔ وہ کیا کلمات تھے یا کلمات سے مراد کیا ہے؟ ہمارے مصنف جواب دیتے ہیں بکلمات، چونکہ وہ کلمات الہیہ تھے جو بشکل اوامر و نواہی تھے، اس لیے ان اوامر و نواہی کو کلمات کہا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کلمات سے مراد بھی اوامر و نواہن۔ تو ایک تو وجہ مقدر ہے کہ کلمات سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر کی بھی اوامر و نواہن۔ ایک وجہ الوجہ ہے کہ اوامر و نواہی کو کلمات کیوں فرمایا گیا، اس لیے کہ وہ کلمات الہیہ سے وجود میں آئے تھے۔ کلمات کا اطلاق کبھی کبھی معانی پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ کلمات اور معانی میں شدت اتصال پایا جاتا ہے۔ کلمہ اور معنی، لفظ اور معنی، تو چند معانی، چند اوامر اور نواہی کے ذریعے آزمایا۔ کلف اللہ ابراہیم بتلک الکلمات، میں ضمیر کا مرجع کھول کر پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے ابراہیم کو ان کلمات کا مکلف بنایا تھا برسبیل وجوب۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ جو بہت سے مفسرین نے ذکر کیے کہ وہ 10 کلمات تھے جو حضرت ابراہیم کے حق میں واجب تھے۔ ہمارے حق میں ان میں سے بعض سنت ہیں اور بعض واجب ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کلمات سے مراد مناسک حج ہیں، جیسے ہمارے مصنف فرماتے ہیں قیل ہی مناسک الحج۔ ابن عباس سے بطریق تیمی یہ تفسیر وارد ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حج کے شعائر اور مناسک ادا کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم اس میں پورے اترے۔ وقیل، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ کلمات سے مراد المزمزۃ والاستنشاق والسواک وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان والاستنجاء۔ اسی لیے ان کو عشر من الفطرتی
اور بعض محدثین نے فطرتن کی تفسیر یہی کی ہے کہ عشر من الملت الابراہیمیتی، اس لیے انہیں ملت ابراہیمیہ میں سے کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو آیا عشر من سنن المرسلین، وہ کون سی 10 چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ المزمزۃ، کلی کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا اور اسے اتارنا، مسواک کرنا، مونچھیں کتروانا، سر میں مانگ بنانا، ناخن تراشنا، منہ زیر بغل کو اکھیڑنا، منہ زیر ناف کا حلق کرنا، ختنہ کروانا، اور استنجا، پانی سے اپنی نجاست کو اور قضاء حاجت کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھونا۔ ابن عباس کی روایت ہے عشر مما علمہن ابوکم ابراہیم، 10 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے والد ابراہیم نے سکھائیں، خمس فی الرأس و خمس فی الجسد، اما التی فی الرأس تو وہ ہے المزمزۃ والاستنشاق والسواک وقص الشارب وفرق الرأس، واما التی فی الجسد تو وہ ہے قلم الاظفاری سے لے کر اخیر تک، الاستنجا تک۔ ابن عباس کہتے ہیں کانت تلک الخصال فرضا لہ وسنتا لنا، یہ سب آپ حضرات نے فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیا ہے کہ مزمزہ، استنشاق غسل میں ہمارے لیے فرض ہے، بلکہ غرغرہ تک فرض ہے۔ اگر صائم نہ ہو تو مبالغہ کے ساتھ، اور اگر صائم ہو تو بغیر مبالغے کے۔ اور استنشاق کا بھی کچھ حکم یہی ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، مسواک سنت ہے، قص الشارب سنت ہے، تقصیر الشارب، بعض علماء نے حلق شارب کو بدعت کہا ہے حلق لحیہ کی طرح، لیکن روایت میں مونچھ کے باب میں جز، اعفاء، قص، قطع یہ سب لفظ آئے ہیں۔ جز الشوارب واعفو اللحى، جز یہ قص اور قطع کو کہتے ہیں، اور جز، قص اور قطع، قص الشوارب یہ بھی آیا۔ صاحب در مختار نے نقل کیا ہے کہ حلق شارب بعض اقوال میں بدعت ہے اور بعض اقوال میں سنت ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ حلق شارب یہ بھی مختار ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور قص شارب یہ بھی مختار ہے دیگر ائمہ کے نزدیک۔ دونوں کے درمیان جمع یہ کر لیا جائے کہ ناک کی طرف کی جو شارب ہے اس میں قص کیا جائے، اور ہونٹوں کی طرف کا جو حصہ ہے اس کو جز کر لیا جائے، تو دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیری والوں نے لکھا ہے کہ یأخذ من شاربہ حتی یصیر مثل الحاجب، یہ لکھا ہے۔ مذہب حنفی میں افضلیت حلق شارب کو بتایا گیا ہے، مگر دونوں قسم کے الفاظ روایتوں میں وارد ہوئے ہیں، الا یہ کہ جہاد کے میدان میں ہو تو پھر یہ امر رہتا ہے کہ مونچھوں کو بڑھایا جائے مردانگی کو مزید ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ایک قول تو یہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ کلماتن سے مراد وہ صفات ہیں جو سورہ براءہ میں آئی ہیں، آیت التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ایک قول یہ ہے کہ کلماتن سے مراد وہ صفات عشرہ ہیں جو سورہ مؤمنون میں آئی، قد افلح المؤمنون الی آخرہ۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 صفات مراد ہیں سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 1 میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات میں آئی۔ اور ایک قول مفسرین کا یہ بھی ملتا ہے کہ
کہ کلماتن سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمایا گیا وہ یہ تھا کہ مفارقت القوم، مناظرہ مع نمرود، صبر فی النار، ہجرت من الوطن، ضیافت اور ذبح ولد۔ در منصور کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اس میں ختنہ کا بھی حکم ہے، استنجاء کا بھی حکم دیا گیا تاکہ پاکی صافی مکمل طور پر ہو جائے۔ فَأَتَمَّهُنَّ أَيْ أَدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل طریقے سے ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قال تعالی لہو، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا انی جاعلوک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ الامام الذی یؤتم بہ فی الاقوال والافعال والاحوال، جس کے عادات و اطوار، اخلاق و احوال، رفتار و گفتار و کردار میں لوگ اس کی پیروی کرتے ہوں، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ مصنف نے بہت اچھی تفسیر کر دی کہ یہاں امامن سے مراد قدوتاً فی الدین، دینی امور میں تم کو نمونہ اور اسوہ بنانے والا ہوں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، آیا نے کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سراپا شفقت و رحمت نے فرمایا میری ذریت میں بھی امامت کا شرف جاری رکھیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي ای وَمِن اولادی اجعل ائمتاً، پتہ چلا کہ من ذریتی جار مجرور مل کر متعلق ہے ایک محذوف کے، اور تقدیر عبارت اجعل ائمتاً من ذریتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سراپا شان شفقت و رحمت سے متصف تھے، تو امامت جب ان کو عنایت کیے جانے کا اعلان ہوا تو وَمِن ذُرِّيَّتِهِ بھی فرمایا۔ یہ صفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی منتقل ہوئی تھی، الولد سر لأبیہ، کہ جب اللہ نے حضور کو سلام کیا معراج میں، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے بھی تو یہ درخواست کی تھی کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تحقیق شیخ الادب مولانا اعزاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ چونکہ تمہاری ذریت میں نیک و بد ہمارے تکوینی نظام کے تحت پیدا ہوتے رہیں گے، جواب میں دے چکا اس جملے میں، ہمارے تکوینی نظام کے تحت، دنیا دارالامتحان ہے اس کے تحت، اور اختیاری امر پسند کیا جاتا ہے نہ کہ اضطراری، اور تفریق بین الخیر والشر کا نظام جو ہمیں چلانا ہے، دنیا کو خیر و شر کا مجموعہ بنانا ہے، اس لیے تمہاری ذریت میں تو ظالم و غیر ظالم، فاسق و عاصی و صالح، صالح و طالح سب پیدا ہوں گے۔ اس لیے جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو امامت کا مقام حاصل نہیں ہوگا۔ لا ینال عہدی بالامامتی، عہد سے مراد نبوت بھی بعضوں نے لیا ہے، الظالمین، ظالمین کو یہ عہد حاصل نہیں ہوگا۔ ظالمین سے مراد الکافرین منہم، یعنی من ذریتی کا، تمہاری ذریت میں سے جو کافر ہوں گے ان کو یہ مرتبہ امامت کا حاصل نہیں ہوگا۔ مفہوم مخالف سے ثابت ہوا دل علی انہ ینالہ غیر الظالم، کہ یہ ظالم کے علاوہ کو مقام امامت حاصل ہوگا۔ معتزلہ نے اس آیت سے استدلال کر دیا کہ فاسق امامت کے لیے صالح اور زیب نہیں دیتا، فاسق امامت کا اہل نہیں ہے،
وہ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں کہ ظالم کو امامت کے لیے کیسے قائم کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ امام تو دفع ظلم کے لیے اور دوسرے ظالمین کا ہاتھ کھینچنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر خود امام ہی ظالم ہوگا فی نفسہ ہی تو پھر یہ تو ایسا ہوگا جیسے کہ بھیڑیے سے حفاظت کے لیے کسی کو مقرر کیا جائے مگر وہ رکشک ہی بھکشک بن جائے۔ من استرعى الذئب ظلم، کہتے ہیں کہ جس نے حفاظت بھیڑیے سے چاہی وہ خود ظالم ہے، اس لیے کہ بھیڑیا تھوڑا کسی کو ظلم سے بچا سکتا ہے، وہ تو کھا جائے گا۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہاں ظالم سے مراد کافر ہے۔ ظالم مطلق جب بولا جائے تو کافر ہوتا ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا نا کہ انی جاعلک للناس اماما ای نبیہ، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میری ذریت کو نبی بناؤ، تو فرمایا نبوت کافر کو نہیں ملتی۔ یہ تفسیر کرنی پڑے گی کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا میری اولاد میں نبی بناؤ جیسے میں نبی ہوں، تو فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم بمعنی کافر ہوں گے وہ نبی نہیں بنیں گے۔ اگر امامت سے نبوت مراد ہے تو ظالمین سے عاصین مراد لینا پڑے گا، صرف کافر نہیں۔ یعنی نبوت خدا کی صفات افعال میں سے ہے، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ لہذا اب پوری آیت کی تفسیر سمجھو۔ قال لا ينال عہدی بالنبوت الظالمین ای العاصین، اور اگر امامت صغرا مراد ہو تو ظالمین کافرین کے معنی میں ہوگا۔ قال لا ينال عہدی الظالمین، بعض لوگوں نے اسی آیت کو مستدل بنا کر یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی نہیں چل سکتی۔ ظالم کبھی زیادہ ٹک نہیں سکتا حکومت کی کرسی پر۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت کا تعلق فیما بین الخلق والخلق ہے، تو اب جب وہ ظالم ٹھہرے گا تو اس کی حکومت کیسے چلے گی؟ اور امامت کا تعلق فیما بین الخلق والخالق ہے، اس میں انسان فی نفسہ ہی ظالم ہو اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات بتوجہ سمجھ لی جائے۔ بہرحال حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بھلے سے یہ کہا لیکن ہم کہہ دیتے ہیں اور اشارہ کر دیا کہ ابراہیم تیری ذریت میں کچھ لوگ ظالم بھی پیدا ہوں گے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔